لینا معین عزیز اسلام آباد کے ان شہریوں میں سے ہیں جو 70 کی دہائی میں اسلام آباد آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ شہر کی شکل اتنی بدل گئی ہے کہ اب پہچانی نہیں جاتی، اور سب سے زیادہ نقصان ماحول کو پہنچا ہے جو دن بدن آلودہ ہو رہا ہے۔ اس وقت تو یہ شہر کی شکل اور نقشہ بالکل ہی فرق تھا۔ اب بہت لحاظ سے جو ہم پرانے اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ اس وقت کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ پرانا جو اسلام آباد تھا وہ بہت سیکیور تھا، اس میں لوگ کم نظر آتے تھے، صفائی بہت تھی، سیکیورٹی بہت اچھی تھی، آپ سائیکلنگ جا سکتے تھے، واک کرنے جا سکتے تھے، بہت سی چیزیں فرق تھی، اور ملنا ملانا سب سے زیادہ بڑی اس میں وہ تھا۔ دوسری طرف واجد ذوالقرنین ان افراد میں سے ہیں جو چند سال پہلے ہی اسلام آباد منتقل ہوئے اور یہاں سے واپس اپنے آبائی علاقوں کو جانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جو ملازمت یا کاروباری معاملات کی وجہ سے یہاں منتقل ہوتے ہیں، لیکن یہاں کے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا حل ہونا ضروری ہے۔ 10 سال میں اسلام آباد بری طرح چینج ہوا۔ یقین کریں میں 10 سال پہلے جس سڑک پہ سفر کیا کر کے اپنے گھر جاتا تھا وہ صرف ہارڈلی 5 منٹ لگتے تھے، اور اب پورا 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ وہ سڑک اتنی کی اتنی ہے، سڑک میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن یقین کیجئے کہ اتنا رش بڑھ گیا ہے، بہت رش ہو گیا، اور دوسرا بے انتہا کرایوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کی نسبت یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کرایہ جو آج سے 10 سال پہلے تھا، یقیناً وہ بڑھتے ہیں لیکن اتنے بڑھ جانے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ شہر پھیلا تو اس کے مسائل میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اب شہری تعمیرات اور معاشیات کے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کے کچھ آسان حل موجود ہیں جن کا اپنانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس میں شہر کے وسط میں بڑے مکانوں کی جگہ چھوٹے مکانات کی تعمیر اور اپارٹمنٹس کی تعمیر شامل ہے۔ شہری تعمیرات کے ماہرین سمجھتے ہیں کہ شہر بھی جاندار شے ہوتے ہیں اور اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں۔ شہر کا مسئلہ گھروں کی عدم دستیابی ہے، لیکن اس کا حل بھی موجود ہے۔ مڈل کلاس کے لیے ہاؤسنگ نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر جو ہے تھوڑی سی جگہوں پہ اپارٹمنٹس بنے ہیں۔ اسلام آباد جیسے شہر میں جو ہے وہ اپارٹمنٹس بہت ضروری ہیں، وہ وائبرنسی بناتے ہیں، وہ اسٹریٹ کو وائبرنٹ بناتے ہیں۔ آپ بلو ایریا اسلام آباد دیکھیں، آپ رات کو آج مغرب کے بعد چلے جائیں، سارے اسلام آباد بلو ایریا بند ہوگا۔ دنیا کے کسی ڈاؤن ٹاؤن میں آپ کو ایسی حالت نظر نہیں آئے گی۔ وائی؟ بیکاز دیر از نو مکس یوز۔ تو ہم نے جو ہاؤسنگ ہے ریزیڈینشیل اور کمرشل کو سیپریٹ کر کے اسلام آباد میں بہت زیادہ ڈسٹروائے کر دیا ہوا ہے کریکٹر اسلام آباد کا۔ دوسری طرف کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے جو شہر کے ماسٹر پلان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں نئی رہائشی آبادیوں کی اجازت دے سکتی ہے، جبکہ بڑھتی ہوئی تجاوزات کو قابو میں رکھنا بھی اسی محکمے کی ذمہ داری ہے۔ 2018 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ماسٹر پلان کمیشن جو ہے وہ نوٹیفائی کیا، جس کا جو بیسک ٹاسک تھا وہ ریویو آف ماسٹر پلان تھا، جو اوریجنل ماسٹر پلان تھا اس کو ریویو کرنا اور سبسیکوینٹلی اپنی پرپوزلز آج کے حالات کے مطابق دینا، اور اوریجنل ماسٹر پلان میں جو امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں، کیا ہو سکتی ہیں، کس طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ موڈیلٹیز جو پلاننگ پیرامیٹرز ہیں اور موڈیلٹیز ہیں ان کو ریوائز کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے وے فارورڈ بتایا۔ وے فارورڈ میں ایک یہ بھی تھا کہ ایک ڈیٹیلڈ سروے اور کنسلٹنٹ ہائر ہوگا جو کہ ڈیٹیلڈ سروے کرے گا اس تمام سٹرال کا، اور آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ کن جگہوں پہ کیا امپرومنٹس کر کے ان آبادیوں کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے۔ شہر نئے ہوں یا پرانے، ان کا پھیلنا قدرتی بات ہے، لیکن اگر اسلام آباد کے ماسٹر پلان کو ہی سامنے رکھ کر یا نظر ثانی کے بعد تعمیرات کی منظوری دی جائے تو لوگوں کو درپیش مسائل کا حل بھی نکل سکتا ہے اور شہر اپنی خوبصورتی بھی برقرار رکھ سکتا ہے۔ گیتیارہ انیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔